کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی تمام مصروفیات کو سائڈ میں رکھتے ہوئے قرآن اور حدیث کو فوقیت دے کر اس پروگرام میں شرکت کی۔ قابل مبارکباد ہے آپ حضرات۔ میری مائیں اور بہنیں، میں ان سے اتنی درخواست کروں گا اگر میری آواز ان تک پہنچے، وہ ہمارے اس پروگرام میں آئی اور ادارہ اسلامیات کی یہ تعریف رہی ہے آج تک کہ ادارہ اسلامیات میں جتنی بھی عورتیں آتی ہیں پروگرام میں شرکت کے لیے، قرآن اور حدیث کو سننے کے لیے اور یہاں سے قرآن اور حدیث کی باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنے کے لیے، ہمیشہ آپ نے ہمارا تعاون کیا اور کبھی ایسی آوازیں نہیں آئی جو آج آ رہی ہیں۔ جب آپ نے ہم کو اتنی عزت بخشی، ہمارا احترام کیا، ہماری آواز پر لبیک کہا، تو ہم آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ اس عزت میں دو چاند کیسے لگ سکتے ہیں، اس پروگرام کو آپ کی آمد کے بعد ہم کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں، تو وہ صرف ایک ہی بات ہے اور وہ ہے کہ آپ تمام جتنی ہماری مائیں اور بہنیں ہیں وہ اطمینان اور تشکر کے ساتھ یہاں بیٹھے، اطمینان کے ساتھ بیٹھے، صرف آپ آج سنیں۔ میری درخواست ہے کہ صرف آپ آج سنیں اور سن کر جائیں۔ یہ جو مختلف علاقوں سے، دور دراز سے علماء کرام اپنی مصروفیات کو ترک کر کے آپ کی محبت میں یہاں آئے ہیں، اپنی گاڑیوں سے آئے ہیں، اپنے کرائے سے آئے ہیں، صرف آپ کی محبت میں آئے ہیں، قرآن اور حدیث کی بات آپ تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا یہاں اس پروگرام کو سجانا، اس ہال کو بک کر کے اس کے اوپر ایک رقم خرچ کر کے مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ قرآن پاک اور حدیث پاک کا پیغام ٹینٹ سے باہر نکل کر ایک اچھی عمارت سے بھی ہم دے سکتے ہیں۔ ہمارے شادیوں کے پروگرام ان ہالوں میں ہوتے ہیں، ہمارے قرآن پاک کا پروگرام اس ہال میں ہو رہا ہے، حدیث پاک کا پروگرام اس ہال کے اندر ہو رہا ہے۔ یہ ہم نے کوئی دکھاوے کے لیے نہیں کیا ہے، قرآن پاک کی عظمت، اس کے احترام، اس کے تقدس اور اس کے پھیلاؤ کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ آپ سے میری درخواست ہے، جو جہاں پر ہے وہ اطمینان سے بیٹھ جائے، جو جس جگہ پر ہے۔ ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ ہمارا رات کا یہ پہلا پروگرام ہے، ہم اتنا انتظام نہیں کر پائے کہ ہم آپ کو بہت زیادہ سہولیات دے سکے، ہم آپ کی شائن شان وہ کرسیاں یہاں فراہم نہیں کر پائے، اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ آپ سے تعاون کی ہماری درخواست ہے کہ آپ جتنی دیر اس پروگرام میں تشریف رکھیں بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ۔ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ اور ہم نہیں جانتے ہیں اس پروگرام میں اس بھگوان پور کی سرزمین پر کون شخصیت آئی ہے، آپ نہیں جانتے ہیں ان کو، آپ ان کی اہمیت نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ وہ اللہ کے ولی، یہ حضرات علماء کرام آپ کی محبت میں یہاں آ گئے ہیں۔ آپ کا اور ہمارا فرض بنتا ہے ہم ان کی آمد کو مبارک سمجھتے ہوئے، ان کے استقبال کو مبارک ان کی آمد کو مبارک سمجھتے ہوئے ان کے تقدس کو برقرار رکھیں، ان کا احترام برقرار رکھیں، اور جو ادارہ اسلامیات کی بچیوں کا پروگرام ہے وہ آپ اطمینان کے ساتھ سنیں، ایک میسج لے کر جائے۔ اس پروگرام میں چند بچیاں ہیں، انہوں نے کچھ محنتیں کی ہیں، وہ ایک میسج آپ کو دیں گی، وہ ایک پیغام آپ کو دیں گی، اس پیغام کو لے کر جائے۔ آپ اور ہم اپنے سارے کام کرتے ہیں، تمام باتیں ہماری زندگی میں ہوتی ہے۔ آج کا یہ پروگرام کوئی معمولی پروگرام نہیں ہے، اس میں سہارنپور، رائے پور، سنسار پور، لکھنؤ اور دیگر دوسری جگہوں کے وہ حضرات علماء کرام آئے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام باقی رکھ رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ وہ حضرات علماء کرام ہیں کہ اگر یہ آپ کے اور ہمارے درمیان نہ ہوتے تو شاید ہم تک یہ دین نہ پہنچتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹانٹ پر بیٹھ کر، جو ٹانٹ اور پٹی پر بیٹھ کر آپ کے اور ہمارے بچوں تک دین پہنچاتے ہیں۔ ان کا احترام وقت کے بڑے سے بڑے انسان سے بڑھ کر ان کا احترام ہے۔ تو میری درخواست ہے آپ حضرات اطمینان کا مظاہرہ کریں، عشاء کی نماز تاخیر سے یہی ہوگی۔ آپ حضرات نے اگر ہمارا ساتھ دیا تو انشاءاللہ بہت تاخیر سے نہیں، بہت جلدی چند گھنٹوں میں یہ پروگرام پایہ تکمیل کو پہنچے گا، اور پھر اس کے بعد
جو بچیاں یہاں فارغ ہوئی ہیں ادارہ اسلامیات بھگوان پور میں، ان کی دستار ہوگی، اور ایک بچہ حافظ قرآن ہوا ہے اس کی دستار ہوگی، اور اس مبارک محفل سے آپ اس طریقے سے ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی جھولی کو نیکیوں سے بھر سکتے ہیں۔ مولانا اب پروگرام چلانے جا رہے ہیں، پروگرام اسٹارٹ ہو گیا ہے۔ ادارہ اسلامیات کی جو بچیاں ہیں جن کے پروگرامات ہیں وہ ترتیب سے اپنے اپنی جگہ پر تیار رہیں، جیسے ہی نام یہاں کھلے گا تو فوراً آتے جائیں اور اپنا پروگرام پیش کرتے جائیں۔